بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ کل جو ہے سورہ بقرہ کا تعارف کرایا گیا تھا اور فضائل بیان کیے گئے تھے اور کچھ مختصر تفسیر کی گئی تھی۔ آج اسی کو کچھ وضاحت کے ساتھ اور مسائل بیان کیے جائیں گے کہ سورہ بقرہ میں کیا کیا مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آیت آئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو سمجھیے کہ لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور ریب کے معنی شک و شبہ کے ہیں۔ تو یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن کریم بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے تقاضے پر عمل کرے۔ اس کے بعد جو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ اس کلام میں کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، اس صورت میں کلام شک و شبہ کا محل نہیں ہوتا ہے۔ گو کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ تو اس لیے ہزاروں کم فہموں یا کج فہموں کے شبہات و اعتراضات کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، وہ متقین ہی کا حصہ ہیں۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے ہے۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے۔ دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص، اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا، اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، متقین کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے تو ان لوگوں کو جو متقی نہیں ہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ متقین کی خاص صفات، اس کے بعد 2 آیتوں میں متقین کی مخصوص علامات صفات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور جن کو سیدھا راستہ مطلوب ہو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنا لے۔ متقین کی صفات جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایمان کی اجمالی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے، اور اعمال صالح کے بنیادی اصول بھی، اس لیے ان صفات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا مناسب ہے۔ اس آیت میں متقین کی جو 3 صفات بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو کئی سارے اس کے ضمن میں مسائل آئیں گے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ایمان کی تعریف کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے محسوسات و مشاہدات، یعنی محسوس کی جانے والی چیزیں اور دیکھی جانے والی چیزیں میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکیں، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ تو قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم ہدایت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور، جنت و دوزخ کے حالات، قیامت، اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین بھی۔ تو یعنی اس کی تفصیل خود سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آمن الرسول میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت و تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے۔ اب ایمان سے دوسرا قریبی لفظ اسلام کا ہے۔ ایمان سے متعلق جو بحثیں کی جاتی ہیں ان میں ایک ہے ایمان و اسلام کے درمیان اپنے مفہوم و مصداق کے اعتبار سے کچھ فرق ہے یا نہیں، اور فرق ہے تو کیا ہے۔ قرآن و حدیث پر نظر کی جائے تو تین مختلف باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بعض مقامات پر ایمان و اسلام کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ گویا دونوں مرادف اور ہم معنی ہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہاں جن کو مومن کہا گیا انہی کو مسلم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض جگہ اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا اسلام و ایمان دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہاں اعراب سے ایمان کی نفی کی گئی اور ان کے لیے اسلام کو ثابت کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسلام کا تعلق علانیہ اعمال سے ہے اور ایمان کا قلب سے، الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب۔ کہیں ایمان کو خود اسلام کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ای الاسلام افضل، یعنی اسلام کا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، الایمان باللہ۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ایمان و اسلام کا استعمال مختلف مواقع پر مختلف مفہوم کے لیے ہوا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اصلاً اعمال ظاہری کا نام اسلام اور تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اس کی تائید حدیث جبرائیل سے بھی ہو جاتی ہے جس میں نماز وغیرہ کو اسلام اور توحید و رسالت وغیرہ کو ایمان قرار دیا گیا۔ وقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ الایمان والتصدیق اور الاسلام هو التسلیم، لیکن مفہوم کا یہ فرق اسی وقت قائم رہتا ہے جبکہ ایک ہی جگہ دونوں الفاظ کا استعمال ہو۔ اگر اسلام اور ایمان کے الفاظ تنہا تنہا استعمال ہوں تو پھر یہ ایک دوسرے کے مفہوم کو شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔